شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر چیز جو زمین میں ہے۔ بادشاہ ہے نہایت مقدس، زبردست، بڑی حکمت والا۔ وہی ہے جس نے اٹھایا امیوں میں سے ایک رسول، انہی میں سے جو پڑھتا ہے ان کے سامنے اس کی آیات اور پاک کرتا ہے ان کو اور تعلیم دیتا ہے انہیں کتاب اور حکمت کی، اور اگرچہ وہ تھے اس سے پہلے کھلی گمراہی میں، اور دوسرے ان میں سے ابھی نہیں ملے جو ان سے، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ فضل ہے اللہ کا، وہ عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ مثال ان کی جن کو حامل بنایا گیا تورات کا، پھر نہ اٹھایا انہوں نے اسے۔ ایسی مثال ہے کہ گدھا جس پر لدی ہوں کتابیں۔ بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے تکذیب کی اللہ کی آیتوں کی، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو۔ کہہ دو اے وہ لوگو جو یہودی ہوئے، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم ہی دوست ہو اللہ کے سوائے دوسرے لوگوں کے، تو آرزو کرو موت کی اگر تم سچے ہو، اور نہیں یہ آرزو کریں گے کبھی بھی، بے سبب اس کے جو بیچ چکے ہیں آگے ان کے ہاتھ، اور اللہ خوب واقف ہے ظالموں سے۔ کہہ تو بے شک موت وہ جس سے بھاگتے ہو تم، وہ تو ضرور ملنے والی ہے تم سے، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف جو جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر کا، پھر وہ سب تمہیں بتائے گا جو تم کرتے ہو۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب اذان دی جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن، تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، اور ترک کر دو خرید و فروخت، یہ ہے بہتر تمہارے لیے اگر تم سمجھتے ہو۔ پھر جب پوری ہو جائے نماز تو پھیل جاؤ زمین میں، اور تلاش کرو اللہ کا فضل، اور ذکر کرتے رہو اللہ کا کثرت سے، تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ اور جب یہ دیکھتے ہیں تجارت یا کھیل تماشا تو لپک جاتے ہیں اس کی طرف، اور چھوڑ دیتے ہیں تمہیں کھڑا۔ کہہ دو کہ جو چیز اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے کھیل تماشے سے اور تجارت سے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ نماز جمعہ کو ترک کرنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے اور وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ نماز جمعہ کو یہ خصوصیت اور فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صرف نماز جمعہ کی اذان کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ جب جمعہ کی اذان دی جائے تو نماز کے لیے حاضر ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو فوراً اللہ کا ذکر یعنی خطبہ نماز کی طرف تیزی سے چل پڑو، اور خرید و فروخت یعنی کاروبار چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ جمعہ کے دن کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ قرآن مجید میں ایک پوری سورت سورہ جمعہ اس دن کے نام سے موجود ہے۔ جمعہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے، اور جو شخص دن جمعہ چھوڑ دیتا ہے اللہ پاک اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے اور اس کو منافق لکھ دیا جاتا ہے۔ گو کہ جمعہ ہر مسلمان پر فرض ہے سوائے بچے، مریض اور خاتون۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ دونوں راوی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ممبر کی لکڑی یعنی اس کی سیڑھیوں پر یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگ نماز جمعہ کو چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافلوں میں شمار ہونے لگیں گے۔ قبولیت کی گھڑی۔ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس وقت اللہ پاک ہر جائز دعا قبول کرتے ہیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جسے اگر کوئی بندہ مومن پائے اور وہ اس میں اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ بھلائی عطا کر دیتا ہے، یعنی اس گھڑی میں مانگی جانے والی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی، اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن ہو جاتا ہے۔ جمعہ کے لیے جلدی آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل و جنابت کر کے نماز پڑھنے جائے تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی دی، اگر اول وقت مسجد میں پہنچا، اور اگر بعد میں گیا تو گویا ایک گائے کی قربانی دی، اور جو تیسرے نمبر پر گیا تو گویا اس نے ایک سینگ والے مینڈے کی قربانی دی، اور جو کوئی چوتھے نمبر پر گیا تو اس نے گویا ایک مرغی کی قربانی دی، اور جو کوئی 5ویں نمبر پر گیا تو اس نے گویا انڈا اللہ کی راہ میں دیا۔ لیکن جب امام خطبہ کے لیے باہر آ جاتا ہے تو فرشتے خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں، تب صرف نماز کا ثواب ہی حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے جمعہ کے لیے اول وقت جانا ضروری ہے، ورنہ یہ نہ ہو کہ کل روز قیامت ہمارے نامہ اعمال سے جمعہ ہی نہ ملے۔